ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل. آج سے ہم سٹارٹ کر رہے ہیں SSTIT CTIT اینڈ کمپیوٹر آپریٹر کی پریپریشن سیریز. اس میں ہم کلاس 6 سے لے کے کلاس 12 تک جتنے بھی کمپیوٹر سائنس سے ریلیٹڈ سبجیکٹ ہیں یا کمپیوٹر سائنس کا سبجیکٹ ہے اس کو ہم جلدی سے کوئک ریویو کریں گے. جتنی بھی پریپریشنز ہوتی ہیں اس میں کوئک ریویو بہت اہمیت رکھتا ہے. کوئک ریویو میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ٹائم آپ جلدی سے اپنے لیسنز کو کور کرتے ہیں, امپورٹنٹ ٹاپکس کو دیکھتے ہیں اور امپورٹنٹ پوائنٹس جو ہوتے ہیں وہ نوٹیفائی کرتے ہیں. ایک ریویژن ہو جاتی ہے یہ. تو چلتے ہیں بغیر ٹائم ویسٹ کیے اپنے ویڈیو کی طرف. آج ہم کلاس 6 کمپیوٹر سائنس کورس جو ہے 2022 کا ہے, سنگل نیشن کریکلم, اس کا یونٹ نمبر 1 سٹارٹ کر رہے ہیں. یونٹ نمبر 1 ہے انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی. انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی یعنی کہ ICT. اس سے مراد ہے ICT, تھوڑا سا یاد سے کر لیتے ہیں. یہ ICT کیا ہوتی ہے؟ ICT ہوتی ہے ٹیکنیکل اکوپمنٹ یا ریسورسز جو یوز ہوتے ہیں کسی کو انفارمیشن کو کریٹ کرنے کے لیے, سیو کرنے کے لیے یا آرگنائز کرنے کے لیے یا ایکسچینج کرنے کے لیے. اس کو ہم ICT کہتے ہیں. ICT از دا ایکسچینج آف انفارمیشن, آرگنائزیشن آف انفارمیشن, کلیکشن آف انفارمیشن اور کریٹنگ انفارمیشن. ہم ہر شعبہ زندگی میں انفارمیشن ٹیکنالوجی اینڈ انفارمیشن کمیونیکیشن ٹیکنالوجی آلات کا استعمال کرتے ہیں. ICT کیا ہے؟ آلات جیسے ڈفرینٹ ای گورنمنٹ, ایجوکیشن, فیکٹریز, ٹرانسپورٹیشن, ایگریکلچر اینڈ ٹورزم ایز ویل. کمپیوٹر کیا ہے؟ یہاں پہ کمپیوٹر کی ڈیفینیشن دے رہا ہے 6 کلاس کے حوالے سے دے رہا ہے جو کہ آپ کی ریویژن ہے. کمپیوٹر ایک برقی آلہ ہے جو کہ دی گئی ہدایات کے مطابق انسٹرکشنز پر کام کرتا ہے. دی گئی ہدایات مطلب انسٹرکشنز پر کام کرتا ہے, اور اس کی جو سپیڈ ہے وہ کسی بھی چیز کو کمپیوٹ کرنے کی بہت فاسٹ ہے, اور ڈیٹا کو پروسیس کرنے میں سپیڈ پروسیسنگ ہے. انفارمیشن کو سٹور کرتا ہے اور دوبارہ آگے ہم حاصل بھی کر سکتے ہیں. یہاں پر آگے جب علامہ گلی آپ سلام اچھا اس میں کوئی ایسا اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے, لیکن آپ پہلے ہی بہت سے کمپیوٹر کا استعمال کر چکے ہیں. ٹھیک ہے, ان تمام معروف آلات کو چھوٹے اچھا جتنے بھی ہمارے پاس الیکٹرانک ڈیوائسز ہیں جیسے کہ TV کا ریموٹ ہے, مائکرو ویو ہے, ٹوسٹر ہے, الارم کلاک ہے. ٹھیک ہے, جتنے بھی یہ الیکٹرانک ڈیوائسز ہیں وہ سارے ایک ہی چیز پر ان کا انحصار ہے, وہ ایسی ایک چیز پر ڈیپینڈ کرتے ہیں, چھوٹے چھوٹے کمپیوٹروں پر, یعنی کہ مائکرو پروسیسرز پر. سب کے اندر کیا ہے؟ مائکرو پروسیسر ہیں, پروسیسرز پر کام کرتے ہیں. ڈفرینٹ یہ ICT کے آلات ہیں, ICT ڈیوائسز ہیں جس میں لیپ ٹاپ, سیٹلائٹ, سسٹم یونٹ, راؤٹر, ملٹی میڈیا, پروجیکٹر, ڈیجیٹل کیمرہ, ہارڈ کوڈ سینسر اور بایو میٹرک اسکینر, ٹیبلیٹ وغیرہ, اسمارٹ فون, اسمارٹ بورڈ, اسکینر, پرنٹر ایکسیٹرا. دین نیکسٹ ہمارے پاس جو ہے بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے کمپیوٹر کا ارتقاء یا ڈیولپمنٹ ان دا ہسٹری آف کمپیوٹر. کمپیوٹر کی تاریخ جو ہے وہ 5 جنریشن پر ہے. ٹھیک ہے, فرسٹ جنریشن جو ہے, فرسٹ جنریشن کمپیوٹر کو ویکیوم ٹیوب, اس میں کیا استعمال کیا جاتا تھا؟ ویکیوم ٹیوب استعمال کی جاتی تھی. ان کی سپیڈ جو ہے بہت سلو تھی, میموری بہت کم تھی, اور سائز جو تھا وہ بہت بڑا تھا, تقریباً پورا کمرہ گھیر لیتے تھے, اور بہت کاسٹلی تھے اینڈ نان ریلائبل تھے. کنزمپشن آف الیکٹریسٹی بہت زیادہ تھا. 40 ویکیوم ٹیوب کو صرف ایک ٹرانزسٹر سے تبدیل کیا گیا. اچھا, یہ انفارمیشن ہے کہ 40 ویکیوم ٹیوب جو تھے وہ ایک ٹرانزسٹر میں مرج ہو گئے. یہ سیکنڈ جنریشن جو تھی. پہلی جنریشن کیا تھی؟ ویکیوم ٹیوب والی تھی. دوسری جنریشن کیا ہے؟ ویکیوم ٹیوب ریپلیس کر دی ٹرانزسٹر سے, اور ایک ٹرانزسٹر 40 ویکیوم ٹیوبس کے ایکول تھا. پروسیسنگ اتنا کام کرتا تھا. 40 ویکیوم ٹیوب کو کنورٹ کر کے ایک ٹرانزسٹر بن گیا تھا. ٹرانزسٹر سے کمپیوٹر کے جو سائز تھا وہ کم ہو گیا, اور رفتار اور میموری جو ہے وہ زیادہ ہو گئی تھی. ریلائبل بھی ہو گیا تھا, اور تھوڑا سا پہلے کی نسبت سستا بھی ہو گیا تھا. تیسری جنریشن کا جو کمپیوٹر ہے اس میں کیا ہوا؟ اس میں IC ڈیوائسز یوز کی گئیں. پہلی میں ویکیوم ٹیوب, دوسری میں ٹرانزسٹر, تیسری میں IC ڈیوائسز یوز کی گئیں.
آئی سی ڈیوائس کیا ہوتی ہے؟ آئی سی چپس نے کمپیوٹر کی صلاحیت میں اضافہ کر کے کمپیوٹر کی لاگت میں کمی کر دی. مین کہ اس کی پرائس کم ہوگی، اس کی رفتار اور اس کی جو کیپیسٹی تھی، میموری تھی، وہ بہتر ہوگی، اور کمپیوٹر چھوٹے، سستے اور دوسری جنریشن کے کمپیوٹر کی نسبت زیادہ قابل اعتماد، مور ریلائبل ہو گئے تھے، اور سائز ان کا کم ہو گیا تھا، اور ان کی سپیڈ بھی تیز ہو گئی تھی، اور کاسٹ بھی کم ہو گئی تھی. اس کے بعد آتے ہیں فورتھ جنریشن کمپیوٹر. کیا ہے فورتھ جنریشن کمپیوٹر؟ مائکرو پروسیسر. چوتھی جنریشن کمپیوٹر میں مائکرو پروسیسر یوز کیے گئے تھے. 1970 کی دہائی میں متعارف کروایا گیا تھا. مائکرو پروسیسر جو ہے وہ 1970 میں انٹروڈیوس کرایا گیا تھا، جس کے نیچے مائکرو کمپیوٹر میں ترقی ہوئی. مائکرو کمپیوٹر سائز میں بہت چھوٹے، مائکرو کمپیوٹر جو ہوتے ہیں بہت چھوٹے، رفتار تیز ہوتی ہے، اینڈ ریلائبل ہیں، اور ان میں اسٹوریج کیپیبلٹی بھی زیادہ ہے. یہ چیپ ہیں پہلے والے مقابلوں میں، پرائسز ان کی کم ہیں، اور جدید کمپیوٹر آلات کے استعمال کے قابل ہو گئے. ماڈرن ٹیکنالوجی اس میں یوز ہوگی. اس کے بعد ففتھ جنریشن کمپیوٹر کیا ہے؟ ففتھ جنریشن میں آگے کمپیوٹر مصنوعی ذہانت AI کے حامل ہیں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر ورک کر رہے ہیں. پانچویں جنریشن کے کمپیوٹروں کے اہداف میں یہ بھی شامل ہے کہ ایسے آلات تیار ہوں جو روزمرہ کی زبان کو سمجھ سکیں. آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں یہ ہے کہ روبوٹک ڈیوائسز ایسی ہوں کہ جو ڈیلی روٹین یا ڈیسیژن میکنگ جتنی بھی ہے ہیومن کی، اس کو انڈرسٹینڈ کر سکیں. روبوٹس کمپیوٹروں کی اس جنریشن سے تعلق رکھتے ہیں. ففتھ جنریشن میں روبوٹ بھی تعلق رکھتے ہیں. اس میں ہمارے پاس ایک مائکرو پروسیسر کیا ہوتی ہے؟ ایک چھوٹی سی چپ ہوتی ہے جو کمپیوٹر کی ہر طرح کی پروسیسنگ کرتی ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ ٹاپک ہمارے پاس جو ہے وہ اتنا امپورٹنٹ تو نہیں، لیکن ایک سرسری نظر اس کو دیکھ لیتے ہیں. ڈیلی یوزز آف ICT ڈیوائسز. انفارمیشن ٹیکنالوجی نے لوگوں کی روزمرہ زندگی کو انداز بدل دیا ہے، اور ڈفرینٹ ایریاز میں یوز ہوتے ہیں. سب سے پہلے جو ہے ذرائع ابلاغ کمیونیکیشن میں ICT اپلیکیشن ان کمیونیکیشن. اس میں کمیونیکیشن میں پرنٹ میڈیا آ گیا، ڈیجیٹل میڈیا آ گیا. پرنٹ میڈیا کیا ہے؟ جو پرنٹڈ فارم میں ہوتی ہیں، پرنٹڈ چھاپی ہوئی شکل، یعنی کہ پرنٹڈ فارم میں جو معلومات نشر ہوتی ہیں، جیسے ہماری رسالے ہیں، اخبارات ہیں، کتابیں ہیں، تشہیری کتاب ہیں، جرنلز وغیرہ، نیوز لیٹرز وغیرہ آگے، یا اس کے علاوہ رسالے وغیرہ آگے. ٹھیک ہے. اور جو ڈیجیٹل میڈیا ہے کمیونیکیشن میں بھی دو چیزیں، پرنٹ میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا. ڈیجیٹل میڈیا میں کیا ہے؟ ذرائع ابلاغ کی ایسی شکل ہے جو ڈیجیٹل برقی آلات پر معلومات کو نشر کرتے ہیں. جس میں ہمارے پاس آ گیا ریڈیو آ گیا، ٹیلی ویژن آ گیا، فیکس آ گیا، ذاتی کمپیوٹر آ گیا، پرسنل کمپیوٹر، اسمارٹ فون آ گیا، سوشل میڈیا آ گیا، ای بک آ گیا، ویب پیجز وغیرہ یا اخبارات وغیرہ آ گئے. نیکسٹ ہمارے پاس ہے جی پیمائش میں ICT کا یوز آ گیا. ICT اپلیکیشن میئرمنٹ میں کس طرح استعمال ہوتے ہیں؟ ICT اپلیکیشن فار دا سیک آف میئرمنٹ. ڈیجیٹل تجربات اقدامات کا ایک سلسلہ ہے جو سافٹ ویئر ٹولز، یعنی کہ سافٹ ویئر سیمولیشن ٹولز کو استعمال کر کے فرضی طور پر انجام دیا جاتا ہے. سیمولیشن کیا ہوتا ہے؟ سیمولیشن سے ہم کسی بھی نظام کے مستقبل کے طرز عمل کی پیشن گوئی کر سکتے ہیں، پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ فردر ہمارے جو پروگرام ہے وہ کس طرح ورک کرے گا. سیمولیشن ٹولز میں ہمارے پاس ہم ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں. جدید ICT آلات زمین، سمندر اور سیٹلائٹ سے درست ڈیٹا اکٹھا کر کے فضا کے طرز عمل کو نمونہ بنا کر موسم کی پیشن گوئی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ویدر پروڈکشنز وغیرہ، یہ بھی ویدر اپڈیٹ وغیرہ، یہ ساری ڈیٹا کلیکٹ کر کے بتا دیتی ہیں. اور ڈیٹا کلیکٹ کرنے میں جس طرح موسم کے اعداد و شمار میں درجہ حرارت، ہوا کی نمی، ہوا کا دباؤ وغیرہ شامل ہے. ٹھیک ہے. اس میں سمولیشن وغیرہ ہو جاتی ہے، اور یہ ہمیں فورکاسٹ وغیرہ بتاتے ہیں، ڈیجیٹل ایکسپیریمنٹ سمولیشنز وغیرہ. نیکسٹ ہمارے پاس اسی میں یوز آف ICT اپلیکیشن میں انڈسٹریز میں کس طرح استعمال ہوتا ہے. صنعتی شعبے میں پیداوار اور کنٹرول کے لیے مختلف پروڈکشن کنٹرول میں مختلف ICT اکوپمنٹ یوز ہوتے ہیں. اس میں ایک ایگزامپل رپورٹ کی جو اشیاء کی تیاری، انہیں جوڑنے، پیکنگ وغیرہ میں استعمال ہوتا ہے. زمینی اور خلائی تحقیق اور سرجری وغیرہ میں وسیع پیمانے پر استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس میں ہمارے پاس انفارمیشن آئی ہے. پہلا انسان نما روبوٹ الیکٹرو، جس کا نام ہے الیکٹرو ویسٹنگ ہاؤس نے 1939 میں بنایا. ویسٹنگ ہاؤس نے جو پہلا انسان نما روبوٹ تھا اس کا نام تھا الیکٹرو، اور اس کو ویسٹنگ ہاؤس نے 1939 میں بنایا تھا. یہ 7 فٹ لمبا اور 1700 الفاظ بول سکتا تھا. ٹھیک ہے. فرسٹ روبوٹ
کا نام تھا الیکٹرو، اور یہ ویسٹنگ ہاؤس نے بنایا تھا 1939 میں، اور یہ 7 فٹ لمبا اور 1700 الفاظ بول سکتا تھا۔ روبوٹ کیا ہے؟ روبوٹ چیک لفظ روبوٹا، ٹھیک ہے، چیک لفظ روبوٹا سے ہے، جس کا مطلب ہے جبری کام یا محنت، ٹھیک ہے۔ آج ہم لفظ روبوٹ کا استعمال کسی بھی انسان کی بنائی گئی مشین کے لیے کرتے ہیں جو کہ انسانوں کے خود یا ریموٹ کنٹرول کے ذریعے اپنا کام انجام دے سکتے ہیں۔ روبوٹکس کا سائنسی علم ہے، روبوٹس کا سائنسی علم ہے، روبوٹس کا سائنسی علم ہے، ٹھیک ہے۔ یہ مختلف پکچرز ہیں، انڈسٹریز میں کس طرح یوز ہو رہا ہے، دین اسپیس میں کس طرح یوز ہو رہا ہے، دین مائنس جو ہوتی ہیں ان کے لیے ریسرچ لیبس اور ایگریکلچر وغیرہ میں۔ نیکسٹ ہمارے پاس آئی سی ٹی اپلیکیشن ہے، وہ بزنس میں کس طرح یوز ہوتا ہے، کمپیوٹر کاروبار میں کس طرح استعمال ہوتا ہے۔ انوائسز، بلز وغیرہ یا چارٹ جو ہیں، وہ پریزنٹیشنز جو ہیں، رپورٹس وغیرہ تیار کرنے کے لیے آئی سی ٹی ڈیوائسز یوز ہوتی ہیں۔ کاروباری سرگرمی میں مؤثر طریقے سے لانے اور پیداوار سے بہتر بنانے میں مدد کے لیے بینکوں، دکانوں، ہوٹلوں اور اسپتالوں، ٹریول ایجنسیوں، ریئل اسٹیٹ وغیرہ میں کمپیوٹر کا استعمال کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں ہمارے پاس نیکسٹ ٹاپک جو ہے آئی سی ٹی آلات کے فوائد اور نقصانات، ایڈوانٹیجز اینڈ ڈس ایڈوانٹیج۔ ہر چیز کے ایڈوانٹیجز بھی ہوتے ہیں، ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے آئی سی ٹی کے ذریعے کیا ہوتا ہے، انفارمیشن بڑی تیزی سے پھیلتی ہے، کم خرچہ آتا ہے سوشل میڈیا پر اور استعمال کرتے ہوئے، اور جس سے بھاری رقم بچ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ لوگ کسی وقت آن لائن اسٹور سے خریداری کر سکتے ہیں، آن لائن پرچیزنگ آ گئی، اور اس میں آن لائن تعلیم بھی آ جاتی ہے، آن لائن ایجوکیشن۔ آئی سی ٹی نے کمپیوٹر پروگرامز، ہارڈ ویئر انجینئرز، ویب ڈیزائنر اور فری لانسر وغیرہ کے لیے جیسی نئی ملازمتیں پیدا کر رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ ہیلپ فل ہے کس کے لیے؟ کمپیوٹر پروگرامرز، ہارڈ ویئر انجینئر، ویب ڈیزائنرز، فری لانسرز وغیرہ کے۔ فری لانسرز ہوتے ہیں جو آن لائن کام کر کے ارننگ کر رہے ہوتے ہیں۔ دین ہر چیز کے فائدے تو نقصانات بھی اس طرح ہیں، ڈس ایڈوانٹیج میں لوگ فون کے عادی ہوتے جا رہے ہیں، معاشرتی گرمیوں میں سوشل ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپیشن بہت کم ہوتی جا رہی ہے، چھوٹے بچے کمپیوٹر گیم میں وقت ضائع کر رہے ہیں، چھوٹے بچے جو ہیں وہ گیمنگ اتنی زیادہ کرتے ہیں کہ وہ اپنی اسٹڈی پر فوکس نہیں کرتے اور بس زیادہ گیمز میں ہی اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ اچھا، اس میں آئی سی ٹی کے ایڈوانسمنٹ میں یہ بھی آیا کہ جو لوگوں کی جابس ہیں وہ اپنی جاب سے بھی آپ دو بیٹھے ہیں، کمپیوٹر نے بہت انسانوں کی جگہ لے لی ہے، کمپیوٹر ریپلیس کر گیا ہے۔ اور یہ نہیں، آئی سی ٹی لرننگ میں یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو ڈیولپ بھی کر سکتے ہیں، ایڈوانسمنٹ بھی کر سکتے ہیں، جس سے آپ اپنی جاب کو سیکیور بھی کر سکتے ہیں۔ اور آئی سی ٹی کی وجہ سے کیا ہوا ہے، غلط معلومات کی تشہیر بہت آسانی سے ہوتی جا رہی ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ٹاپک ہے 1.5 ہے، کمپوننٹس آف کمپیوٹر۔ یہ تھوڑا سا جس طرح جنریشنز آف کمپیوٹر تھا، کمپوننٹس آف کمپیوٹر میں بھی یہ امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ کمپیوٹر کے مختلف اجزاء ہیں، جیسے سافٹ ویئر ہے اور ہارڈ ویئر ہے۔ سافٹ ویئر میں آگے اپلیکیشن سافٹ ویئر آگے، اور ہارڈ ویئر میں آگے آؤٹ پٹ ڈیوائسز، ان پٹ ڈیوائسز آگے، اسٹوریج ڈیوائسز آگے، سسٹم یونٹ آگے، ان پٹ ڈیوائسز آگے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر یہ ڈیوائسز ہیں اور کون سی ڈیوائسز ہیں یہ آگے ہم پڑھ کے اس میں اس کو کر لیں گے۔ یہاں پر ہمارے پاس ہے ENIAC تقریباً پہلا جو کمپیوٹر تھا، الیکٹرانک کمپیوٹر تھا، فرسٹ الیکٹرانک کمپیوٹر تھا ENIAC، پہلا الیکٹرانک کمپیوٹر ENIAC، پہلا جو الیکٹرانک کمپیوٹر تھا وہ تقریباً 27 من وزنی اور 1800 مربع فٹ جگہ آکوپائی کیا ہوا تھا۔ اس کے بعد IBM نے 1981 میں پہلا پرسنل کمپیوٹر بنایا۔ الیکٹرانک کمپیوٹر سب سے پہلا جو ہے وہ ENIAC ہے، اور اس کا 27 من وزن تھا اور 1800 مربع پر پھیلا ہوا تھا، اور IBM نے پہلا پرسنل کمپیوٹر بنایا 1981 میں۔ اچھا، اس کے بعد ہم آتے ہیں ہارڈ ویئر کمپیوٹر سسٹم کے طبی اجزاء کا مجموعہ ہے۔ جیسے کہ ہارڈ ویئر کیا ہوتا ہے، ہارڈ ویئر میں بورڈ ہے، جیسے کی بورڈ، ماؤس، سسٹم یونٹ، کمپیوٹر اسکرین وغیرہ ہیں۔ سافٹ ویئر میں کیا آتے ہیں، پروگراموں میں ہدایات کا مجموعہ ہوتا ہے، گروپ آف انسٹرکشنز ہوتا ہے، ہوتے ہیں، پروگرامز ہوتے ہیں جو کمپیوٹر میں موجود ہوتے ہیں، مثال کے طور پر مائکروسافٹ ونڈوز، مائکروسافٹ ورڈ، 3D پینٹ وغیرہ۔
سافٹ ویئر دو طرح کے ہوتے ہیں. اپلیکیشن سافٹ ویئر ہوتے ہیں. سافٹ ویئر کتنی طرح کے ہوتے ہیں؟ 2 ٹائپس ہوتے ہیں. اپلیکیشن سافٹ ویئر ہوتے ہیں اور سسٹم سافٹ ویئر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اپلیکیشن سافٹ ویئر کیا ہوتے ہیں؟ ایک مخصوص کام سر انجام دینے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اور اس مثال کے طور پر ورڈ پروسیسنگ یہ اپلیکیشن سافٹ ویئر ہے. دستاویز کو تیاری میں استعمال ہوتا ہے. اور گیمنگ سافٹ ویئر کو تفریح کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور سسٹم سافٹ ویئر کیا ہوتے ہیں؟ جو کمپیوٹر ہارڈ ویئر کو کنٹرول کرنے اور منظم کرتا ہے، آرگنائز کرتا ہے. یہ اپلیکیشن سافٹ ویئر کو چلنے کے قابل بناتا ہے، جیسے آپریٹنگ سسٹم ڈیوائس، ڈرائیورز آپریٹنگ سسٹم وغیرہ. ٹھیک ہے. یہاں پر یہ ہمارے پاس 2 امپورٹنٹ چیزیں آ گئیں. اپلیکیشن سافٹ ویئر کیا ہوتے ہیں؟ جو کہ اپلیکیشن سافٹ ویئر جو ہیں وہ ہمارے پاس ڈاکومنٹیشن کے لیے یوز ہوتے ہیں اور ڈفرینٹ گیمنگس وغیرہ کے لیے یوز ہوتے ہیں. جبکہ سسٹم سافٹ ویئر جو ہوتے ہیں وہ سسٹم کو چلانے کے لیے، اپلیکیشنس کو چلانے کے لیے چلانے کے قابل بناتے ہیں، جیسے آپریٹنگ سسٹم میں آ گیا اور ڈرائیورز آ گئے. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہمارے پاس ہے 1.6 ہے کمپیوٹر کے ہارڈ ویئر اجزاء کیا ہیں؟ ہارڈ ویئر کمپوننٹ آف کمپیوٹر. اور ان میں سب سے پہلے ہمارے پاس آ گئے ان پٹ آلات، ان پٹ ڈیوائسز آ گئے. ان پٹ ڈیوائسز کیا ہوتے ہیں؟ جو ڈیٹا ان پٹ آلات کے لیے کمپیوٹر میں ڈیٹا اور ہدایت درج کرنے کے لیے آلات استعمال کیے جاتے ہیں، جن میں سب سے پہلے کی بورڈ ہے، ماؤس ہے. ان کے فنکشن تو آپ کو بتائیں، مائکرو فون ہے. اس کے علاوہ ڈیجیٹل کیمرہ ہے، تصاویر بنانے، ویڈیوز بنانے جو کمپیوٹر میں محفوظ کی جا سکتی ہیں. اس کے علاوہ بایو میٹرک ڈیوائسز ہے، پہچان کے لیے، دستاویز شناخت کے لیے، زندہ شخص کی شناخت کے لیے وغیرہ. ہینڈ ہیلڈ اسکینر جو آپ نے اسٹورس پہ دیکھا ہوا ہے، جس میں کہ بار کوڈ اسکین کرتا ہے اور کمپیوٹر کے ساتھ کنیکٹ ہوا ہوتا ہے، اور وہاں پہ آپ کے انوائسز وغیرہ بناتا ہے، آپ کے بلز وغیرہ بناتا ہے. فلیٹ بیڈ اسکینر جو آپ کے ڈاکومنٹس، فلیٹ شیشے کی سطح ہوتی ہے جو کہ کتاب یا تصاویر وغیرہ کو اسکین کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے. کیو آر کوڈ ریڈر، کیو آر کہتے ہیں کوئک رسپانس کوڈ ہوتا ہے، اس کو ریڈ کرنے کے لیے، معلومات کو پڑھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور ڈیجیٹل سینسر جو ہوتے ہیں ایسے آلے ہیں ماحول میں تبدیلیوں کو پتہ لگانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور اپنی نوعیت مقصد کے لیے رد عمل کرتا ہے، مثال کے طور پر حرکت، روشنی، دھواں وغیرہ. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارے پاس ہیں آؤٹ پٹ ڈیوائسز ہیں. آؤٹ پٹ ڈیوائسز میں ہمارے پاس جو ڈیٹا پروسیسنگ کے نتائج دکھانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، ان میں سب سے پہلے ہمارے پاس ڈسپلے اسکرین ہے. آؤٹ پٹ میں ڈسپلے اسکرین میں ہمارے پاس سب سے پہلے LCD ہے، لیکوڈ کرسٹل ڈسپلے ہے، اور LED ہے، لائٹ ایمیٹنگ ڈائیوڈ ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ SMDs سرفیس ماؤنٹڈ ڈیوائسز ہیں. ڈسپلے اسکرین کو VDU ویژول ڈسپلے یونٹ بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. ڈسپلے یونٹ کو ویژول ڈسپلے یونٹ بھی کہا جاتا ہے. ہارڈ کاپی کاغذ پر چھپا ہوا متن یا گرافک معلومات. ہارڈ کاپی جو ہوتی ہے وہ پرنٹڈ فارم میں ہوتی ہے. سافٹ کاپی وہ ہوتی ہے جو اسکرین پر ظاہر ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ہارڈ اینڈ سافٹ میں ڈفرینس یہ آ گیا. اس کے علاوہ پرنٹر ہے ہمارا، یہ بھی آؤٹ پٹ ڈیوائس ہے. یہ ہمارے ڈاکومنٹ جو ہیں پرنٹ آؤٹ کر کے ان کو ہارڈ کاپی میں شو کرتی ہے. اور اسپیکر جو ہیں وہ ہمارے جتنے بھی وائسز وغیرہ ہیں، ویڈیوز گیم آواز سننے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. آؤٹ پٹ ڈیوائسز میں ملٹی میڈیا پروجیکٹر کیا ہیں؟ یہ ہمیں ویڈیوز وغیرہ، تصاویر وغیرہ یا آڈیو یا مواد یا پریزنٹیشن کو دکھانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. دین اس کے بعد ہمارے پاس ہے جی مواصلاتی آلات، کمیونیکیشن ڈیوائسز آ گئیں. کمیونیکیشن ڈیوائسز کیا ہے؟ کمیونیکیشن میڈیا پر ڈیٹا کے تبادلے یا مواصلاتی تبادلے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جس میں نیٹ ورک سوئچ ہے. ٹھیک ہے. راؤٹر ہے. نیٹ ورک سوئچ کیا ہوتا ہے؟ یہ امپورٹنٹ ہے، یہ نیٹ ورکنگ والے پورشن میں آگے بڑے یوز ہوتے ہیں. نیٹ ورک سوئچ ایک نیٹ ورک آلہ ہے جو آلات کے درمیان مادی رابطے کے لیے فراہم ہوتا ہے. یہ نیٹ ورک سے منسلک کسی بھی آلے سے پیغام موصول کرتا ہے اور اسے منزل تک پہنچاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے اندر کنیکٹرز لگے ہوتے ہیں، آپ کے انٹرنیٹ کی جو کنیکٹرز ہیں وہ کنیکٹ ہوتے ہیں. اور راؤٹر جو ہے، راؤٹر ایک نیٹ ورک آلہ ہے جو ڈیٹا کو ایک نیٹ ورک سے دوسرے نیٹ ورک پر بھیجتا ہے اور بہترین راستے کا انتخاب کرتا ہے، راؤٹ کرتا ہے، بہترین راستے کا انتخاب کرتا ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس ہے جی وائرلیس ایکسیس پوائنٹ. ویب کیا ہوتا ہے؟ وائرلیس ایکسیس پوائنٹ ہے. یہ ایک نیٹ ورک آلہ ہے جو راؤٹر سے تار کے ذریعے جڑا ہوتا ہے اور مواصلاتی آلات کو وائرلیس ڈیٹا کی منتقلی کی اجازت دیتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس ہے بلوٹوتھ، ایک وائرلیس ٹیکنالوجی ہے جو مختصر فاصلے پر موجود موبائل فون، کمپیوٹر، ہیڈ فون، اسپیکر اور پرنٹر اور دیگر الیکٹرانک ڈیوائسز کو آپس میں جوڑتی ہے. ٹھیک ہے. بلوٹوتھ کیا ہے؟ سگنل کی رینج تقریباً 10 میٹر سے 240 میٹر تک ہوتی ہے. بلوٹوتھ کی رینج کتنی ہے؟ 10 میٹر سے 240 میٹر کی رینج ہوتی ہے. DSL موڈیم کیا ہوتی ہے؟ ڈیجیٹل سبسکرائبر لائن. ڈیجیٹل سبسکرائبر لائن ایک عام ٹیلی فون لائنوں کا استعمال کرتے ہوئے تیز رفتار انٹرنیٹ فراہم کرتے ہیں.
ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है सिस्टम यूनिट। क्या होता है सिस्टम यूनिट? वो केस होता है जिसमें कंप्यूटर सिस्टम के तमाम बरक़ियात जैसे मदरबोर्ड, सप्लाई बोर्ड, पावर सप्लाई, रैम, सीपीयू, माइक्रो प्रोसेसर, हार्ड डिस्क ड्राइव, ऑप्टिकल ड्राइव वगैरह लगे होते हैं। ठीक है। आपका जो कैबिनेट होता है सिस्टम यूनिट कहते हैं इसको, जो आपका सीपीयू होता है। अच्छा, 0 या 1 सनाई इनसे हैं बिट, सनाई इनसे बिट क्या होती है? ये 0 होती है, ये 1 होती है। 8 बिट क्या होती है? 1 बाइट के बराबर होती है। 1024 बाइट जो होते हैं 1 किलो बाइट के बराबर होती है। 1024 बाइट जो होते हैं 1 किलो बाइट के बराबर होती है। और 1024 बाइट जो होते हैं 1 GB के बराबर होते हैं। ठीक है। 1 MB के बराबर होते हैं। 1 MB 1024 MB 1 GB के बराबर होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी पेज नंबर 12 आपका आ गया रैम। क्या होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी है। रैम क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी है जो सीपीयू के लिए एक डेटा को आर्जी तौर पर महफूज करती है। आर्जी तौर पर महफूज करने के लिए, टेम्पररी डेटा सेव करने के लिए रैम इस्तेमाल की जाती है। कंप्यूटर की फालियत और रफ्तार के लिए मेमोरी को ज़ख़ीरा करने की गुंजाइश बहुत अहम है। रोम क्या होती है? रीड ओनली मेमोरी। ये प्रोग्रामों को मुस्तकिल तौर पर महफूज करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। प्रोग्राम कंप्यूटर को स्टार्ट ऊपर रैम जो टेम्पररी स्टोरेज डिवाइस है और रोम जो है परमानेंट स्टोरेज डिवाइस है। ये प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं और तमाम इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस को कंट्रोल करते हैं। ये एक आईसी चिप होती है। ठीक है। उसके बाद आगे हमारे पास सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या सीपीयू है। तमाम हिसाबी और मंतकी अफ़ाल अंजाम देता है। इनपुट और आउटपुट ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है सीपीयू। मदरबोर्ड क्या होता है? मदरबोर्ड कंप्यूटर सिस्टम का सबसे ज़रूरी हिस्सा होता है। ये कंप्यूटर के बहुत से अज्जा को आपस में जोड़ता है बशमूल सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू को और मेमोरी और इनपुट और आउटपुट डिवाइस के कनेक्टर्स को। डेटा आमतौर पर डेटा क्या होता है? डेटा खाम या गैर मुनज़्ज़म हक़ाइक़ और इदाद शुमार पर मुश्तमिल होता है जिनको इंफॉर्मेशन डेटा से इंफॉर्मेशन मालूमात की शक्ल देने के लिए प्रोसेसिंग की ज़रूरत होती है। डेटा कई शक्लों में होता है जैसे मतन नंबर और लामत वगैरह। ठीक है। मालूमात डेटा की वो शक्ल है जिसको प्रोसेस या मुनज़्ज़म किया गया है और फैसलाजी के लिए इस्तेमाल होता है। डेटा है उसको प्रोसेस करते हैं और उससे आउटपुट आती है, यानी कि वो इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है। डेटा प्रोसेसिंग कुछ मिसालें तलबा के नाम, रोल नंबर, कुछ मालूमात वगैरह। डेटा प्रोसेसिंग करने के बाद कंप्यूटर तलबा का रिपोर्ट कार्ड प्रिंट करता है जिसमें कुल नंबर वगैरह। अच्छा, प्रोसेसिंग से काबिल इस्तेमाल डेटा को काबिल इस्तेमाल की शक्ल में तब्दील किया जाता है। प्रोसेसिंग करने में क्या होता है? जो डेटा नॉट यूजेबल हो उसको इन्फॉर्मेशन बना देता है और काबिल इस्तेमाल बना देता है। जिन डिजिटल कैमरा सेंसर से हासिल शुदा डेटा को तस्वीर में तब्दील किया जाता है। बिजली के बिल का निज़ाम सारिफ का माना। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है एग्ज़ाम्पल है, ये भी इतना ख़ास नहीं है। इसके बाद डेटा स्टोरेज आलात क्या हैं? डेटा स्टोरेज डिवाइसेस क्या हैं? डेटा स्टोरेज डिवाइसेस में एक्सटर्नल इंटरनल हार्ड डिस्क होती है। हार्ड डिस्क क्या होती है? एटीडी हार्ड डिस्क ड्राइव, जो कि अंदरूनी या बैरूनी हो सकती है। एक्सटर्नल या इंटरनल हार्ड डिस्क भी हो सकती है। कंप्यूटर के मरकज़ी स्टोरेज डिवाइस के तौर पर काम करती है। बड़ी मिक़दार में डेटा को महफूज करने के लिए इस्तेमाल होती है। अच्छा, SSD आ गई, सॉलिड स्टेट डिवाइस आ गई। ये अपने एब्रीवेशन याद रखने। जदीद स्टोरेज डिवाइस है जो कि हार्ड डिस्क के मुकाबले में बहुत तेज़ रफ्तार होती है। अच्छा, फ्लैश ड्राइव क्या होती है? फ्लैश ड्राइव एक छोटी बैरूनी स्टोरेज डिवाइस होती है जो यूज़र्स के डेटा फाइलों को अपने पास महफूज कर सकता है और इसका ज़्यादा इस्तेमाल डेटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में मुंतकिल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। USB मिसाल है। ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस क्या आती हैं? ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस लेज़र लाइट के ज़रिए डेटा को पढ़ने, लिखने या के लिए किया जाता है, जैसे कि CD, कम्पैक्ट डिस्क, DVD। लेज़र लाइट के ज़रिए डेटा को पढ़ने या लिखने के लिए किया जाता है, जैसे कि CD, DVD, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, ब्लू-रे डिस्क। ठीक है। इसके बाद हमारे पास आगे मेमोरी कार्ड है। मेमोरी कार्ड या फ्लैश कार्ड एक छोटा सा स्टोरेज डिवाइस होता है जो डिजिटल कैमरा, मोबाइल फोन, लैपटॉप वगैरह, मीडिया प्लेयर, वीडियो गेम्स, कंसोल्स वगैरह पर डेटा स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये हमारी इस चैप्टर की समरी है। और
جی تو ویلکم بیک. اس یونٹ کا جو سمری ہے وہ ایک دفعہ جلدی اس کو دیکھ لیتے ہیں. آئی سی ٹی سے کیا مراد ہے؟ آئی سی ٹی سے مراد وہ تمام مواصلاتی ٹیکنالوجی جن میں کمپیوٹر سافٹ ویئر، ڈیٹا کمیونیکیشن، کمپیوٹر نیٹ ورکس، انٹرنیٹ، موبائل فون وغیرہ شامل ہیں. ٹھیک ہے، کمپیوٹر سافٹ ویئر، ڈیٹا کمیونیکیشن، کمپیوٹر نیٹ ورکس، انٹرنیٹ، موبائل فون شامل ہیں. ٹھیک ہے، آئی سی ٹی میں. کمپیوٹر کی تاریخ کو مستقل ٹیکنالوجی 5 جنریشن میں تقسیم کیا گیا ہے. کمپیوٹر کی پہلی، دوسری، تیسری اور چوتھی جنریشن. ویکیوم ٹیوب پہلی جنریشن میں، ٹرانزسٹر دوسری میں، آئی سی تیسری میں، مائکرو پروسیسر چوتھی میں اور پانچویں میں اے آئی شامل ہے. آئی سی ٹی آلات ہماری روزمرہ کی زندگی میں استعمال ہوتے ہیں. آئی سی ٹی مواصلات، پیغام وغیرہ. کمپیوٹر سسٹم 2 اجزاء پر مشتمل ہوتے ہیں. کس پر؟ ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر پر. ہارڈ ویئر سے مراد کمپیوٹر کے مادی حصے جیسے کہ کی بورڈ وغیرہ میٹیریل جو ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور سافٹ ویئر سے مراد کمپیوٹر پروگرام ہیں جیسے مائکروسافٹ ونڈوز 3D پینٹ وغیرہ. کمپیوٹر میں ڈیٹا ہدایات درج کرنے کے لیے ان پٹ کا استعمال کیا جاتا ہے. ان پٹ ڈیٹا ان کرنے کے لیے عام طور پر ان پٹ. اچھا، مائکرو آؤٹ پٹ آلات کیا ہوتے ہیں؟ پروسیسنگ کے نتائج دکھانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. عام طور پر آؤٹ پٹ استعمال ہونے والے ڈیوائسز ڈسپلے، اسکرین، پرنٹر، اسپیکر وغیرہ. کمپیوٹر میموری ریم اور روم ہوتی ہے. ریم عارضی میموری ہوتی ہے، ٹیمپرری میموری ہوتی ہے، ڈیٹا کو اسٹور کرتی ہے، پروگراموں کا ذخیرہ کرتی ہے. اور روم کیا ہوتی ہے؟ مستقل میموری ہوتی ہے، پروگرام کو محفوظ کرتی ہے جو کمپیوٹر کو اسٹارٹ کرتے ہیں، ان پٹ آؤٹ پٹ آپریشنس کو کنٹرول کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد ذخیرہ کرنے والے آلات ہارڈ ڈسک، فلیش ڈرائیو اور میموری کارڈ ہیں. پروگراموں کو مستقل طور پر محفوظ کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. ان آلات کو ڈیٹا اسٹور کرنے کی بڑی گنجائش ہوتی ہے. ٹھیک ہے، فلیش ڈرائیو، ہارڈ ڈسک، میموری کارڈ وغیرہ. مزید یہ ہے کہ ہمارے پاس اس کی جو ایکسرسائز ہے، ایک نیٹ ورک سے دوسرے نیٹ ورک پر ڈیٹا فارورڈ کرنے کے اور بہترین راستے کا انتخاب کرنے کے لیے کون سا آلہ استعمال ہوتا ہے؟ تو وہ راؤٹر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس ڈیوائس کی شناخت کریں جس کے ذریعے کمپیوٹر میں ڈیٹا اور ہدایات داخل کی جاتی ہیں. ان پٹ ڈیوائسز ہیں. ٹھیک ہے، اور مدد ذیل میں سے کون سا ڈیٹا سٹور کرتا ہے؟ تو ہارڈ ڈسک زیادہ ڈیٹا سٹور کرتا ہے. ہارڈ ڈسک کے جو سب سے زیادہ ڈیٹا سٹور کرتی ہے. تو ڈسپلے یونٹ، ڈسپلے اسکرین کو کیا جاتا ہے؟ ویژول ڈسپلے یونٹ. ٹھیک ہے، سی سی ٹی وی تو ریکارڈ کرتا ہے کیمرہ کو. ڈی وی ڈی سٹور کرتی ہے ہارڈ ڈسک ڈرائیو. ٹھیک ہے، کمپیوٹر سے پرنٹ شدہ آؤٹ پٹ کو ہارڈ کاپیز کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اتھینٹیکیشن کے لیے کون سی ڈیوائس بایو میٹرک ڈیوائس استعمال ہوتی ہے؟ ذیل میں سے کس گروپ میں تمام کمیونیکیشن ڈیوائسز ہے؟ سوئچ ہے، راؤٹر ہے، موڈیم ہے. ٹھیک ہے، اسی کے ساتھ ہی ہمارا یونٹ نمبر 1 کلاس 6 کا کمپلیٹ ہو چکا ہے. آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ریویو جو ہے یونٹ 1 کا اس میں سمجھ آئی ہوگی. جو سمجھ نہیں آئی اس میں کمنٹ کریں آپ لوگ. ویڈیو اچھی لگی تو کمنٹ کریں، لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.